الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني وقال عليه الصلاة والسلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے کہ انہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے سامان پیدا کیے کیونکہ ان کو یہاں زندگی گزارنا ہے. دنیا میں بندوں کو زندگی گزارنی ہے دنیا میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے آنے سے پہلے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان میں حاجتیں اور ضرورتوں کی احساس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو ان حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. یہ زمین ہے، یہ بحر و بر ہیں، یہ پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، یہ جنگلات ہیں، یہ سارے چیزیں جو ہے انسانوں کی ضرورت پوری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب پیدا کیے ہیں. اگرچہ انسان دنیا میں وقتی طور پر رہے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ دنیا وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہاں جو آباد ہوں گے انسان جو یہاں آئیں گے وہ بھی یہاں وقتی طور پر رہے گا. اصل ٹھکانہ ان کا آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہے گا، اور وہاں دو ہی گھر ہیں، یا جنت ہیں یا جہنم ہے. یہ ان کی زندگی گزرنے پر اعتبار ہے اس کا کہ وہ کیسا زندگی گزرتا ہے دنیا میں، اس پر اس کا اعتبار ہے کہ جہاں آخرت میں جنت ٹھکانہ ان کا جنت ہو یا جہنم ہوگا.
تو میرے محترم دوستوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. محبت کی وجہ سے جس طرح ان کی دنیاوی ضروریات کے سامان بھی جو ان کے لیے ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ سامان جو ان کو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور روحانی سامان اور اسباب جو آخرت کی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. وہ یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری فرما دیا. آدم علیہ السلام پہلا نبی اور پہلا انسان، اول الناس کون تھا؟ آدم علیہ السلام تھا. اور پہلا نبی کون؟ وہ بھی آدم علیہ السلام ہے. یعنی انسانی زندگی کی رہبری کے لیے نبی کے دنیا میں آنا ضروری ہے، تاکہ نبی کی بتائی ہوئی ہدایت پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کو اسباب سے متعلق نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی زندگی کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متعلق کیا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے زندگی بنے گی. اس کو بتانے کے لیے اور اس کو سکھانے کے لیے عملی طور پر جب سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی سلسلہ دنیا میں جاری فرمائے تو نبیوں کی سلسلہ بھی جاری فرمایا، اور نبیوں کو شریعت دے کر، علم دے کر اور ان پر کتاب اتار کر انسانوں کے لیے راہ بتلائے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے. انبیاء علیہ السلام اس آسمانی ہدایت اور شریعت اور کتاب لے کر آئے اور لوگوں کو یہ بتائے، اے لوگوں، تم اس دنیا میں ایک متعین وقت کے لیے آئے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں. اس دنیا کو تمہیں چھوڑنا ہے، یہاں سے جانا ہے، اور حقیقی زندگی جو ہے وہ موت کے بعد آنے والی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم والی نہیں ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. تم اس زندگی کے ہر لمحے اور منٹ اور سیکنڈ کو اس طرح گزارو جس طرح تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور وہ ہدایت ہم لے کر آئے ہیں. ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں دعوت دیں، ہم تمہیں دعوت دیں. ہم تم کو یہ اس کی دعوت دیتے ہیں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو مانو، کہ اللہ کی وجود کو، جو وجود کی اقرار کرو. اللہ ہے. ان تمام کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہر ذرات کا، پتے پتے کا، تمام درختوں کا، تمام پانی کی قطروں کا، تمام ریتوں کا، ذرات کا، سب کچھ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ. اور یہ سارے ان کے قبضے میں ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی چیز کے بننے میں تو اللہ کا محتاج تھی، لیکن بننے کے بعد وہ آزاد ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اور جس طرح بننے میں وہ اللہ کی محتاج تھے، بننے کے بعد بھی ہر آن اللہ کی محتاج ہے.
जितनी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की है, जमीन से लेकर आसमान तक, कतरे से लेकर समंदर तक, जर्रात से लेकर पहाड़ तक, चींटी से लेकर जिब्रील अमीन तक, छोटे बड़े जितने नक्शे हैं मखलूक़ात के, इन तमाम नक्शों का पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया है। और इन तमाम नक्शों का बनने में जिस तरह वो अल्लाह के मोहताज था, बनने के बाद भी अल्लाह के मोहताज है हर वक्त। और अल्लाह की ज़ात कभी किसी का मोहताज नहीं। इसका इकरार करो कि अल्लाह हैं और रात दिन के मालिक अल्लाह हैं। रात दिन को अल्लाह ने पैदा किया है। ये खुशकी और तरी को अल्लाह ही ने पैदा किया है। तो इन बंदों के साथ अल्लाह की मोहब्बत का ताल्लुक है। इसलिए अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि कोई बंदा राह रास्त से भटके नहीं, सही राह पर चले और मंजिल मकसद तक पहुंचे। इसके लिए अल्लाह ने नबियों के सिलसिले जारी फरमाए। 100 लाख 2 लाख जो भी बताते हैं उलमा इकराम कि नबियों का ये सिलसिला अल्लाह ताला ने जारी फरमाया और फिर किताबें उतारी। हर ज़माने में नबी भेजे। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजा और उन पर किताब उतारी और शरीयत उतारी। और नबी दावत की मेहनत के जरिया हर घर घर दर दर जाते थे और लोगों को ये समझाते थे, ऐ लोगों, अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर ज़िंदगी गुजारो। तुम्हें अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह है, वो मौजूद है, हर जगह मौजूद है और वो सब कुछ सुनता है, देखता है और सब कुछ की उनको इल्म है। वो बाखबर हैं। तुम कोई चीज भी उनसे छुपा नहीं सकते हो। वो तो आलिम बिजात सुदूर हैं, तुम्हारी सीनों के अंदर की भेद को भी जानने वाले हैं। वो तुम्हारे दिल की धड़कनों को वो जानते हैं। वो तुम्हारे बदन में खून की रफ्तार को देखते हैं। हर चीज उनके इल्म में है। तो तुम कोई चीज भी उनसे छुपा नहीं सकते। और ये यकीनी है कि तुम्हें इस दुनिया से जाना है, मरना है, मौत आएगी, यकीनी है। जबकि बेहतरीन लोग जो दुनिया में आए थे, सबसे बेहतरीन लोग अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, उनको भी मौत आई है। तो फिर कौन है जो मौत से बचे? जब नबियों को मौत आई है, जो बेहतरीन इंसान थे, तो फिर कौन है जो मौत के हाथ से रिहाई पावे? मरना हर एक को है, लेकिन मसला है कि मरने के बाद का जिंदगी, वहां क्या होगा? वहां दो ही ठिकाना है, एक जन्नत का, एक जहन्नम का। या आदमी इंसान जन्नती बनेगा या जहन्नमी बनेगा। अगर जन्नती बनेगा तो हमेशा हमेशा की आयश वसरत और हमेशा हमेशा की नाज नेमत और हमेशा हमेशा की खुशियां और हमेशा हमेशा की नेमतें मिलेगी। और ऐसी जवानी के बुढ़ापा नहीं आएगी और ऐसी जिंदगी मिलेगी कि मौत को भी नहीं आएगी। और ऐसी नेमतें हमेशा की जो कभी जिनको कभी जवाल नहीं आएगी।
اگر جنتی ہے تو پھر ان کے لیے سارے خوشخبریاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی دیدار ہے۔ جو سب جنت میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں، جو کہ اللہ رضا کی اعلان کریں گے کہ میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، اب آج کے دن کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتیوں سے اللہ کہیں گے، فرمائیں گے، اے جنتیوں، تم نے دنیا سے مجھے راضی کر کے آئے ہو، تم نے دنیا کی زندگی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ تم نے دنیا کی زندگی میرے مرضی کے مطابق گزار کے آئے ہو، بس اپنے خواہشات کے خلاف اور نفس اور شیطان کے خلاف چل کر مجھے اور میری اطاعت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزار کر مجھے راضی کر کے آئے ہو، میں بھی تم سے راضی ہوں، میں بھی تم سے راضی ہوں، اور یہ رضا میرا ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہیں ناراض ہوں گا۔ یعنی اب تم سے ایسا کوئی حرکت نہیں ہوگا جس سے میں ناراض ہوں گا۔ وہ دنیا تھا دارالامتحان، دنیا میں وہ امتحان کا جگہ تھا جہاں سے تم پاس ہو کر آئے ہو، جہاں سے تمہیں پاس نمبر مل گئی کہ تم دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کے آئے ہو، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے عبادت میں ترقی کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو میں ان کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ان کا زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وہ سراپا اللہ والا بن جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ والے کون ہیں؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ یہی وہ لوگ جو اللہ کی رضا والے ہیں، جو اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں، اس طلب کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، خواہشات والی زندگی کو چھوڑتے ہیں اور پابندی والی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین پابندیوں کا نام ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ زندگی گزارے، آزاد زندگی نہ گزارے۔ آزاد زندگی شیطانی زندگی ہے، آزاد زندگی نفسانی زندگی ہے، آزاد زندگی اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی ہے، اللہ کے دشمنوں کی زندگی ہے، وہ فرعون کی زندگی، نمرود اور قارون کی زندگی ہے، وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کی زندگی ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی وہ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اولیاء کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ شیطان انہیں گمراہ نہ کر دے، شیطان انہیں راستے سے بھٹکا نہ دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا اور شریعت اتاری، کتاب اتاری، اور اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح زندگی گزارو، اور اس میں مثالیں بیان کی، واقعات بیان کی کہ جنہوں نے زندگی صحیح طور پر گزارے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا، اور جنہوں نے غلط طریقے پر زندگی گزارے اللہ کا کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، قارون کے پاس مال تھا، اور نمرود کے پاس حکومت تھی،
قوم سبا کے پاس باغات اور زراعت تھی، قوم عاد کے پاس قوت تھی، اور قوم نوح کے پاس اکثریت تھی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نافرمان تھے، بے دینی زندگی گزارنے والے تھے، خواہشات والی زندگی گزارنے والے تھے، اللہ کو ناراض کیے تو اللہ نے انہیں دنیا ہی میں ہلاک کر دیا، اور آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیکار گئی، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے خسارہ میں ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہوں گے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا وہ ناکام ہو گئے، اور جیسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب راستہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعہ کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تمام چلت پھرت، یہ ساری محنت دعوت کے نام سے جو ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس محنت کے ذریعہ ہمارے زندگیوں میں دین آوے، ایمان آوے، یقین آوے، اعمال صالحہ ہمارے زندگیوں میں آوے، اللہ کی رضا والی زندگی ہمیں حاصل ہو، اور اللہ کی ناراضی والی زندگی سے ہمیں نجات ملے۔ پوری دنیا کے بسنے والے تمام انسان کو ہدایت مل جاوے، دین مل جاوے، اس کے لیے محنت ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو ہر زمانے میں محدود وقت کے لیے اور محدود علاقے کے لیے بھیجتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کی طرف بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنما بطور رہنما کے اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں، اور قیامت تک آنے والے کوئی نئی امت نہیں آئے گی، قیامت تک کوئی نئی امت نہیں آئے گی، بلکہ قیامت تک آنے والے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس میں ایک امت دعوت ہے، ایک امت مستجاب ہے۔ ایک امت دعوت جو دعوت کی محتاج ہے، ان کے دعوت دی جاوے تاکہ ان کی ہدایت مل جائے، وہ ایمان پر آ جاوے۔ اور یہ امت مستجاب جو ہے، مسلمان امت، ان میں بھی محنت کی ضرورت ہے، تاکہ جو غفلتیں اور بے دینی کی تاثرات ان کے زندگی میں ہیں وہ دور ہو جاوے۔ اس لیے مسلمانوں میں بھی محنت کی ضرورت ہے، بلکہ آج غیروں کے دین میں آنے کے راستے میں مسلمان مانے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مسلمان نام کے مسلمان ہیں، زندگی میں اسلام نہیں ہے، اور نہ ہونے کی وجہ سے اوروں کو دین کے سمجھنے کا اور اوروں کے اسلام کے سمجھنے کے لیے یہ معنی بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ایک سیڑھی ہوتا ہے گھر میں، 2 منزلہ گھر ہے، اوپر کی منزل میں جانے کے لیے سیڑھی ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی سیڑھی پہ کھڑا ہو تو چڑھنے والے چڑھ نہیں سکتے ہیں، اترنے والے اتر نہیں سکتے ہیں، یہ معنی بن جاتا ہے درمیان میں جو کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج غیروں کو بھی اسلام میں آنے میں ہم مسلمان مانے بنے ہوئے ہیں،
ہم نام کے مسلمان ہیں، زندگی ہمارا ان کی طرح ہے، اس لیے انہیں دین کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی نمونہ تھی لوگوں کے لیے، عملی زندگی تھا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اچھے نمونہ رکھا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک مجموعہ امت کا تیار کیا کہ وہ بھی باقی امت کے لیے نمونہ بن گئے۔ وہ صحابہ اکرام ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمانوں کے ستارے کی طرح ہے۔ تو وہ ایسے نمونہ بن گئے ہیں۔ اس دعوت والی محنت، اس چلت پھرت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے سارے کلمے والے، سارے ایمان والے، سارے مسلمان تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن جاوے۔